تو یہ ایک آیت یہ ہے. اس کے علاوہ سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے. ہم نفی میں دیکھ لیتے ہیں جی. یہ سورۃ انعام ہے اور آیت نمبر 50 ہے جی. نکالیں جی ذرا. سورۃ انعام آیت نمبر 50. ہاں جی 121 صفحہ نمبر 121 جی. سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے جی. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. آپ کہیں، آپ اعلان کریں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. نفی ہو گئی جی مختار کل کی. نفی مختار کل نبی پاک سے جی. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری بھی نہیں. کتنی واضح آیت ہے جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی. لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. تھوڑا سا آگے آئیں جی. سورۃ اعراف میں آئیں جی. آیت نمبر 188 ہے جی. صفحہ نمبر بتائیں جی. ہاں 157 58. سورۃ اعراف آیت نمبر 188. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے بھی نفع کا اور نہ نقصان کا. الا ما شاء اللہ، استثناء منقطع ہے جی بمعنی لیکن. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دیکھتے چلے جائیں دونوں لفظ موجود ہیں، علم بھی غیب بھی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. کتنے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. یہاں جو ان حضرات کے علماء ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کی، انہوں نے معنی کیا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں. آپ تحریف مانوی، تحریف لفظی تو ہو نہیں سکتی.
قرآن میں تحریف لفظی تو ہو نہیں سکتی، مانوی تحریف آپ دیکھیں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے، سارے کا لفظ کہہ کے بتایا کچھ، ولا عالم الغیبہ، اور میں خود غیب نہیں جانتا، میں خود غیب، یہ ترجمہ ہو رہا ہے، میں خود غیب نہیں، یہ تحریف مانوی ہے جناب۔ خود کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں خود غیب نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ذاتی اور عطائی جو ایک چکر چلایا ہوا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی واضح آیتیں، لا عالم الغیب قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمانوں والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کو الا اللہ۔ کتنی واضح آیت ہے، سب سے نفی کر دی، فرشتے ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، زمین والے ہیں، نیک لوگ ہیں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی واضح آیتیں ہیں تو پھر یہ لوگ ان کا کیا معنی کرتے ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ ذاتی علم کی نفی ہے۔ کس کی؟ جس کا انہوں نے، میں نے کہا میں خود، یعنی اپنے طور پر، یہ علم غیب میرا ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے، یہ ذاتی کی نفی۔ اس طرح انہوں نے مطمئن کیا اپنے لوگوں کو، ولا عالم الغیب، میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا، یعنی خود نہیں جانتا، اللہ نے عطا کی۔ یہ تقسیم علم کی ذاتی اور عطائی انہوں نے مرزا قادیانی سے لی۔ مرزا قادیانی کو جب کہا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس نے کہا یہ حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی کی نہیں۔ اس نے نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی۔ پتہ نہیں بروزی کے براز کچھ تو ہوتے، ایک اصلی ہے ایک بروزی۔ تو یہ اصلی کی نفی ہے، حقیقی کی نفی ہے، تشریعی کی نفی ہے۔ میں تو مجازی نبی ہوں، میں تو مجازی نبی ہوں۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی لا نبی بعدی سے بچنے کے لیے۔ لا نبی بعدی بڑی زبردست دلیل تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس نے تعویل کر دی۔ انہوں نے علم کی تقسیم اسی سے سیکھی، اس نے نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، انہوں نے علم کے دو حصے بنائے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی۔ تو ہم ذاتی کے تو قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ذاتی علم نہیں ہے آپ کا، عطائی ہے۔ اور یہ جو نفی ہو رہی ہے لا عالم الغیب ولو کنت عالم الغیب، یہ سب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہو۔ یہ انہوں نے تعویل کی۔ جواب ہم اس کا دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے پرچون کا کام کبھی کیا ہی نہیں، ایسا تھوک دے وپاری ہیں۔ ہم قرآن کی دو آیتیں پیش کریں گے جہاں عطائی کی نفی ہو، پھر دیکھیں گے وہ کیا جواب دے پاتے ہیں، یا عطائی کی نفی ہو جائے گی۔ تھوڑی منہ منگی موت تو ہم دے دیں گے، منہ سے مانگ رہے ہو نا موت، وہ تمہیں موت بھی مل جائے گی اور قرآن سے مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ تقسیم کی علم کی کہ ذاتی طور پر آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ عالم الغیب ہیں تو عطائی طور پہ عالم۔ دو چیزیں آج میں نے آپ کو سمجھائی۔
علم غیب اور اطلاع علی بازل، یہ فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ علم غیب یہ نہیں ہے ایک بندے کے مرنے کی جگہ، کل کی کوئی ایک خبر، یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا، میرا نبی پیشن گوئی کر رہا، یہ پیشن گوئی میرے نبی کے انتقال کے 30 سال بعد جا کے پوری ہو گئی، جو میرے نبی نے فرمایا وہ ہو گیا۔ تو کوئی بندہ اس کو بیان کرے اور کہے دیکھو جی آپ آنے والی ہر بات کو جانتے ہیں، غلط۔ آنے والی ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ ہے علم غیب۔ ہاں اس میں سے ایک بات، دو باتیں، چار باتیں، پیشن گوئیاں وہ میرے آقا نے فرمائیں، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع۔ دوسری بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عطائی کی نفی نہیں ہے، ذاتی کی نفی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علم کی جو تقسیم کی انہوں نے، یہ تقسیم انہوں نے کہاں سے لی؟ مرزے سے۔ اس نے لا نبی بعدی کے جواب میں نبوت کی تقسیم کی، ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک تشریعی ہوتی ہے، غیر تشریعی ہوتی ہے۔ تو پھر مرزے کی جو وہ تعویل ہے حقیقی نبی اور مجازی نبی، اسے بھی مان لینا چاہیے نا۔ بے لا نبی بعدی کا یہی معنی ہے کہ میرے بعد حقیقی نبی کو نہیں ہوگا، میرے بعد اصلی نبی کو نہیں ہوگا، میرے بعد تشریعی نبی کو نہیں ہوگا، یا لا نبی یا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔